اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے 8-10 ماہ میں نے کئی اعمال مالی تنگ دستی کے لیے بتائے ہیں۔ رزق کی تنگی ہو یا قرضہ ہو یا رزق تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، گھر کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ جتنا بھی کماتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی رزق سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے پہلے بھی کافی سارے میں نے اعمال بتائے ہیں، کچھ جو ہے وہ تلاش چینل پہ ہیں، کچھ آرزو چینل پہ پبلک ہوئے ہیں۔ آج جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا وظیفہ عنایت کر دیں۔ اب یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی کو چھوڑا ہے یا جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیے وہ پیروں نے مولویوں نے امت تک نہ پہنچائے، اپنے وظائف بنا بنا کے امت تک پہنچائے، تو آج امت جو اس نہج پہ پہنچی ہے اس کے مجرم عوام بھی ہیں اور اس کے مجرم جو ہے وہ روحانی پیشوا بھی ہیں۔ آپ عمل سنیں گے، آپ جہاں آپ کو خوشی ہوگی وہاں آپ کو شرمندگی اور ندامت بھی ہوگی کہ میرا کام ایک لفظ کے ساتھ یا 2 لفظوں کے ساتھ بن سکتا تھا، اور وہ بھی 2 لفظ جو جمالی ہیں، جن کے لیے کوئی حصار نہیں چاہیے، کوئی کڑا نہیں چاہیے، کوئی شرائط نہیں ہے، دن کو پڑھو رات کو پڑھو، اور یہاں تک ہے کہ وضو اور پاکی ناپاکی کی بھی شرط نہیں ہے۔ یہ ہے کملی والے کے در کی خیرات کہ اپنی امت کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم کیا کہ میرا کوئی امتی بھی مشقت میں نہ پڑے۔ ان بدبخت پیشواؤں نے امت کو ایسے وظائف دیے، ایسی من گھڑت ان کے فضائل بیان کیے تو امت کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، تو امت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اعمال جو بے ضرر تھے ان کو چھوڑ کے تو جو خطرناک تھے اور شرائط کے ساتھ تھے ادھر جو ہے وہ متوجہ ہو گئی اور کرنا شروع ہو گئی، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات اللہ والو سمجھا چکا ہوں کہ جب آپ وظائف شرائط کے بغیر کرو گے اور ان وظائف کا اثر بد تمہارے اوپر آئے گا، یعنی جس کو رجعت کہتے ہیں، یعنی رجعت کی ابتدا ہوگی، اس کی علامات آئیں گی، تو پہلی علامت مالی تنگ دستی آئے گی۔ آج کوئی دیندار گھرانہ ایسا نہیں ہے، اوراد و وظائف کرنے والا بندہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اوراد و وظائف ہو رہے ہوں اور وہ سارے کمانے والے ہوں اور ان کی پوری پڑتی ہو۔ کیوں؟ وہ غلط وظائف پڑھ کے اپنے ہی رزق کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات نے جو وظائف زندگی میں کیے، جس پیر کے کیے، ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو جو پیروں کے پیر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پیر ہیں، ولیوں کے پیر ہیں، کتب اور ابدال ہیں، ان کے پیر ہیں، ہمارے آسیوں کے لجپال ہیں۔ اب میں ان کا وظیفہ آپ کو سناتا ہوں، وہ سنیے گا۔ اگر شرمندگی ہو تو دعا کیجئے گا کہ جن کو شرم نہیں آ رہی اللہ ان کو بھی شرم عطا فرما دے کہ ہم نے حضور کے در سے منہ موڑ کے کیا کما لیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر احساس ندامت نہ ہو تو پھر اللہ والو جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ کرتے رہو، ہمارا تو پہنچانا فرض ہے، ہم پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ مجھے دے دیں۔ عورتوں کو ہوتا ہے نا کہ میں گھر میں مصروف ہوں، کام کاج ہوتے ہیں، میں لمبی پڑھائی نہیں کر سکتی، مجھے مختصر سا وظیفہ دے دیں۔ ادھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے استغاثہ پیش کیا ہے، عرضی ڈالی ہے کہ یا رسول اللہ مختصر سا عمل دے دیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ کریم ہیں۔ آپ نے سوال کو نہیں دیکھا، سوال تھا مختصر سا وظیفہ دے دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نوازنے پہ آئے آپ نے فرمایا مختصر تو نے مانگا ہے، اگر مختصر ہی میں دوں
تو پھر تو جو مانگا وہی میں نے دیا، پھر میں کریم تو نہ ہوا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل دیا کہ مختصر ترین کر دیا اس کو. مانگا تھا مختصر یعنی چھوٹا وظیفہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا ترین یا مختصر ترین وظیفہ دیا. تم بس یہ کر لو، سارے مسئلے حل تھی ویسن. اب عمل کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دن میں کسی بھی وقت کہا کرو 10 مرتبہ اللہ اکبر. شرمندگی ہوئی ہے؟ ندامت ہوئی ہے؟ ہم نے رزق کھولنے کے لیے کون کون سے وظیفے کیے؟ 10 مرتبہ اللہ اکبر کون نہیں کہہ سکتا؟ پھر سنیے اس کے اوپر ہوگا کیا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کہو گی 10 مرتبہ اللہ اکبر، ہر بار اللہ اکبر کہنے پہ رب فرمائے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا اور میرے لیے کہا. تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، میرے لیے کہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، بڑوں سے بھی بڑا ہوں. کیا کہا؟ اللہ اکبر. کتنے گھنٹے لگیں گے جی؟ کون سا حصار کرنا پڑے گا؟ کون سا زمینی حصار ہوگا؟ کون سا کڑا ہوگا؟ کون سا کالا بکرا صدقہ دینا پڑے گا؟ یہ ہے اللہ والو جو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا در چھوڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جو خیرات ملتی ہے وہ کسی ولی کے در سے خیرات نہیں مل سکتی. کیوں؟ جو ولی کے در سے بھی مل رہا ہے اس نے بھی تو وہاں سے لے کے دینا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی امت کو وظائف دے گئے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کم تھے؟ ہم نے جان بوجھ کے وظائف پڑھے. کتنے لوگ ہیں 41 بار سورۃ یاسین 7 مبینوں سے پڑھ کے اجڑ گئے ہیں، تو وہ وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے. یہ میں جو عمل بتا رہا ہوں، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وظیفہ لیا ہے اور امت تک پہنچا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دن میں کسی وقت بھی تم کیا کہو؟ 10 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تم اللہ اکبر کہو گی تو اللہ فرمائے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا. پھر کہنا 10 بار سبحان اللہ. پہلے 10 بار کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. پھر 10 بار تو نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ہر بار اللہ فرمائے گا تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا. جب یہ 2 باتیں ہو جائیں، ابھی دیکھو اللہ سے لینے کا اللہ کے محبوب نے ڈھنگ کیسا سکھایا ہے. میرا یا کسی بھی بزرگ کا وظیفہ ہو، کسی بھی پیر کا وظیفہ ہو، اس کے اندر یہ حکمتیں نہیں ہو سکتی. اس پیر نے تو کہنا یہ پڑھو سیدھا، بس پڑھی جاؤ تو انے واہ تعداد گنی جاؤ. اللہ کے نبی نے کیسے طریقے سے بتایا کہ پہلے رب کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. پہلے 10 بار ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مزے لے لے کے، جس کو کہتے ہیں چبا چبا کے. تو ہر بات کان لگا کے سننا ہے. یہ کان نہیں، دل کے کان، دل کے کانوں سے سننا ہے. میرا رب مجھے فرما رہا ہے مخاطب کر کے تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا اور میرے لیے کہا. پھر 10 بار کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہر بار کیا فرمائے گا؟ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو نے میرے لیے کہا. اب یہ رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، بس اللہ کے نبی نے فرمایا ان چولی پا لو. یہ ہے طریقہ. اب اللہ کے نبی نے جو اگلی باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ اب جولی پھیلا لو. کیا جولی پھیلانی ہے؟ پہلے 10 بار اللہ اکبر، پھر 10 بار سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا. اب تم نے کہنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. رب فرمائے گا جا تجھے میں نے بخش دیا، جا تجھے میں نے معاف کر دیا. تو اللہ والو یہ جو ہمارے اوپر رزق کی تنگی آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی حقیقت و نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں یہ کیا ہیں؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ابھی تو اللہ بہت سے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہے. جو اللہ نے گناہ بن معافی مانگے معاف کر دیے وہ تو ہو گئے معاف. جو باقی رہ گئے اس کے لیے کملی والے کا عمل کریں. یہ گناہ جب ہٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، رزق کا دروازہ کھل جائے گا. اب اللہ بولو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. مجھے بتاؤ اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟
ہر نماز کے بعد کرو، دن میں 50 بار کرو، دن میں 200 بار کرو، دن میں جتنی ہمت ہے بار بار کرو اور اللہ کو مناؤ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو۔ ذہن میں اپنے رزق کا مقصد رکھ کے، اپنا مقصد رکھ کے، یا اللہ مالی تنگ دستی ہے اس کے لیے پڑھو، رشتوں کا مسئلہ ہے بچیوں کے رشتوں کا ذہن میں رکھ کے وہ پڑھو، بچوں کو روزگار نہیں مل رہا، ملازمتیں نہیں مل رہی ان کا پڑھو، گھر میں نافرمانی ہے، بچے لڑتے ہیں آپس میں، مار کٹائی ہے اس کے لیے پڑھو، میاں بیوی میں آپس نہیں بنتی اس کے لیے پڑھو، گھر میں جادو ہے تو اس کے لیے پڑھو، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں تو اس کے لیے پڑھو، کوئی جائیداد خریدنی ہے، کوئی جائیداد بیچنی اس کے لیے پڑھو، باہر جانا چاہتے ہو، کوئی کام نہیں بن رہا، کام میں رکاوٹیں آتی ہیں اس کے لیے پڑھو، کوئی تھانہ کچہری ہے اس کے لیے پڑھو۔ سمجھ آگے؟ یعنی دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے بھی، اور یہاں تک کوئی آخرت کا مقصد ہے، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو یہ عمل کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 بار اللہم اغفر لے اللہم اغفر لے اللہم اغفر لے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد جو آپ کا مقصد ہے وہ اللہ سے مانگ لو، تمہیں مانگنا نہیں آئے گا اللہ پھر بھی دیتا جائے گا، یا تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے اللہ پھر بھی دیتا جائے گا۔ یہ جمالی عمل ہے، جمالی عمل سے اللہ والوں مسائل حل ہوتے ہیں، رزق کھلتا ہے، کوئی حصار نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی شرائط نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی پاکی نپاکی کی کوئی قید نہیں ہے۔ نماز کے بعد کرو، نماز سے پہلے کرو، گھر میں نماز پڑھ کے آ رہے ہو رستے میں کرو، بہنیں ہیں مائیں ہیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے بھول گئے ہیں، کچن میں یاد آیا اس وقت کر لیں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں اس وقت کر لیں، گھر میں برتن دھو رہی ہیں اس وقت کر لیں، گھر کے بسترے سیدھے کر رہی ہیں اس وقت کر لیں، یعنی بہانے کی گنجائش نشتا، بہانہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سادہ اور آسان زندگی ہمیں دی ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے جس طرح وہ جلیبی کو بل ہوتے ہیں یا بلوں والا پراٹھا ہوتا ہے ہم اس پہ فدا ہو گئے، پھر ان بلوں کے اندر ہی آگے ہم جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اب نکالنے والا کوئی ہے نہیں اور نہ کوئی ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے۔ تو اللہ بولے یہ اتنا سادہ عمل ہے۔ اگلی بات، آپ خدا نہ خواستہ رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، وظائف غلط پڑھ کے بیٹھ کے پھنس گئے ہیں، یہ عمل رجت توڑنے کے لیے بھی ہے، یہ عمل رجت توڑنے کے لیے بھی ہے۔ اس طرح آپ کے اوپر جادو ہو گیا، بندش لگ گئی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو اس عمل کو تھوڑا سا اس طریقے سے کریں گے۔ آپ نے کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 10 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا پڑھو کہ قطاریں لگا دو، فرش سے عرش تک پہنچا دو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں، بس 10 بار پڑھو سبحان اللہ، 10 بار پڑھو اللہ اکبر، پھر سارا دن پڑھو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اللہ رزق اتنا دے گا کہ رزق تیرے سامنے برسے گا، تیرے سامنے رزق برسے گا، تو رزق کو برستا اپنی نظروں سے، یہ سر کی آنکھیں جو ہیں ان سے دیکھے گا کہ رزق برس رہا ہے۔ آخرت کے لیے پڑھو گے، نیکیوں کو برستے دیکھو گے، اعمال کی بارش ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے سارا دن وضو بغیر وضو، پاکی نپاکی، کوئی قید نہیں ہے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ آسان الفاظ کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہم اغفر لی اتنا پڑھو کہ آپ کا تقیہ کلام بن جائے، تقیہ کلام بن جائے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پہلے بتایا ہے، حدیث آپ تک پہنچائی ہے، مستدرک الحاکم کی یہ حدیث پاک ہے، وہ کتنی ہے؟ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار اللہم اغفر، یہ بات ختم ہو گئی۔ دن میں 2 بار کرو، 4 بار کرو، 10 بار کرو، آپ جانو آپ کا نبی جانے، خلاص۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے مسائل کو حل، اپنی کسی بیماری کا علاج یا جادو کا علاج یا رجت کا علاج کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے دعا بتائی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہمارے تک پہنچائی ہے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اس کو میں نے کیا کہا ہے؟ سارا دن پڑھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے درود لگا لینا ہے،
کون سا کیا لگا لینا؟ درود پاک. چھوٹا درود پاک. سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد. ایسے ہی ہے صلی اللہ علی محمد. اب آپ اس کو جوڑ لیں. صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کریں, پھر اپنے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ والو, میں نے کیا کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے رزق کی بارش. میں محاورتاً فکرہ نہیں بول رہا کہ آپ سمجھ رہے کہ حضرت صاحب محاورتاً بول رہے ہیں. آپ رزق کو برستے ہوئے دیکھو گے. آپ سوئے ہوگے, اللہ رزق بیچ رہا ہوگا. آپ کام پہ ہو, اللہ رزق بیچ رہا ہوگا. کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم. اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم. تھوڑا کرو گے, اللہ اتنی برکت ڈال دے گا, اللہ تھوڑے کے اندر بھی گزارا کروا دے گا. اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے اللہ برکت کو اٹھاتا ہے. انسان کروڑ پتی ارب پتی ہوتا ہے, آج لوگ دیکھیں جتنا بھی کماتے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری نہیں پڑتی. تو اللہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے, اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا, تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے. جس طرح میں کلینک سے اٹھتا ہوں, میں گھر چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کلینک سے اٹھا, میں گھر چلا گیا. اب مجھے تو معلوم نہیں, خانقاہ میں تو میں موجود نہیں ہوں. تو یہاں خانقاہ میں ہمارے کوئی ملنے والے ہیں, سوشل میڈیا سے محبت کرنے والے ہیں, ڈاکٹر زاہد صاحب راول پنڈی سے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں یہاں شادی پہ آئے ہوئے تھے. جس طرح مجھے بتایا گیا, اس میں کوئی غلط ہو, اگر وہ سن رہے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. تو وہ یہاں شادی پہ آئے ہوئے تھے, وہ آئے ہوئے تھے یا ان کی فیملی آئی ہوئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم ملتان تو آئے ہوئے ہیں, ہم حضرت صاحب سے بھی مل جاتے ہیں. اب ذرا توجہ رکھیے گا, میں جو اس میں سے جو نقطہ نکال کے آپ کو بتانا ہے. جب وہ ڈاکٹر صاحب آئے پنڈی سے, مجھے پوچھ کر آئے تھے. اب جواب دیں گے تو بات کرنے کا مزہ آئے گا نا. ڈاکٹر صاحب جب آئے تھے, ڈاکٹر زاہد صاحب, واللہ عالم وہ خود آئے ہیں یا ان کی فیملی آئی ہے, مجھے معلوم نہیں. مجھے صرف اتنا پتا ہے ڈاکٹر زاہد صاحب کی فیملی. تو مجھے گمان ہے شاید ہو سکتا ہے وہ خود بھی آئے ہوں یا ان کی فیملی آئی ہو. اب میں خانقاہ میں موجود نہیں ہوں. وہ آئے, انہوں نے بتایا آ کے جی ہم ملتان شادی پہ آئے ہوئے تھے تو ہمیں حضرت صاحب سے تو ملا دیں. تو سر انہوں نے کہا جی جب یہاں ہے نہیں تو ملاقات نہیں ہو سکتی. میرا پہلا سوال ہے, میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا؟ بلایا تھا؟ نہیں. ان کے دل میں میری محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ پھر وہ ملتان آئے, ان کی جو مصروفیت تھی, شادی وادی تھی, جو بھی تھے, انہوں نے وہ اس میں شرکت کی. اس کے بعد یہاں خانقاہ لے کے آنے والا کون تھا؟ اللہ تھا. دو باتیں ہوگی. تیسری بات ہے کہ یہاں ان کے جو بھی مسائل تھے وہ خان نے وہ سنے, تو عبدالصمد نے ان کو جو ہے وہ مکمل الحمدللہ گائیڈ کیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے مسائل تھے, یہ میں نے پڑھنے کے لیے بتایا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میرے سے نہیں بھی ملے, میری دعا ہے اللہ ان کی جھولی بھر دے گا انشاءاللہ, اور اللہ آسانی کرے گا, وہ دوبارہ بھی انشاءاللہ خانقاہ آئیں گے. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اور 2-3 مہینے کے بعد میرا پنڈی اسلام آباد کا ہمارا محفل کا پروگرام بن جائے تو ان کی وہاں ملاقات ہو جائے گی, تو انشاءاللہ بن ملے بھی اللہ ان کی جھولی بھرے گا. 3 باتیں ہوں گی. چوتھی بات, جاتے ہوئے وہ الفافے میں ہدیہ ڈال کے دے گئے کہ یہ حضرت صاحب کو دے دینا ہے, حضرت صاحب کو دے دینا ہے. اصل میں یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے ان سے مانگا تھا؟ میں نے ان سے مانگا تھا؟ میں نے تو ان کی شکل نہیں دیکھی, میں نے تو ان کی شکل نہیں دیکھی. اس لفافے کے اندر 1000 روپیہ ہے, اس لفافے کے اندر 10,000 روپیہ ہے, یا اس لفافے کے اندر 500 روپیہ ہے. آپ اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ بات پکڑیں کہ کمایا کس نے تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے کمایا؟ انہوں نے کمایا. اللہ کھلا کس کو رہا ہے؟ کھلا کس کا رہا ہے؟ آپ کو. تو میں نے یہ اپنی بات کل پرسوں کی آپ کو اس لیے سامنے رکھے, کسی طرح آپ کا یقین بن جائے, کس طرح ایمان بن جائے. جب اللہ رو تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو پھر اللہ کا نظام ایسا چلے گا کہ کمائے گی دنیا, کھائے گا تو. اللہ ڈاکٹر صاحب کو, ان کی فیملی کو عزت دے. جس مسئلے کے لیے آئے تھے اللہ ان کا وہ مسئلہ بھی حل فرمائے, جو پریشانی ان کی تھی. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کی بڑوں نے تربیت کی ہوئی ہے کہ بزرگوں کے در پہ جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ.
تو اب ہمارے پاس آئیں، دیکھیں ہمارا دل بھی دعائیں دے رہا ہے، میں نے ان کا آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا ہے. پھر اللہ نے آسانیاں کتنی کی کہ چلو خانقاہ میں عبدالصمد موجود تھا، اس نے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کر دیا. پھر اگلی آسانی اللہ نے کیا کی کہ جو میں نے بتانا تھا وہ بالکل اس نے صحیح وہی اسی طریقے سے گائیڈ کیا. ماشاءاللہ اتنے سال اس کو یہاں ہو گئے، سارا دن وہ یہی کام کرتا اور اس نے کیا کر رہے ہیں. تو صرف ان کو تھوڑی سی جو رہ گئی کمی وہ کیا تھا کہ حضرت صاحب کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو جاتی، زیارت ہو جاتی، یہی نا. تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی وہ دوبارہ یہاں آ جائیں گے، ورنہ ہم چل کے وہاں آ جائیں گے. جو بات آج ہمیں سمجھنی تھی یا آپ ہمارے موضوع سے متعلقہ تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ آئے سب کچھ ہو گیا، ہم نے وہ دے دیا ان کو پڑھنے کے لیے بھی، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ. ہم نے ان سے پیسے مانگے تھے؟ ہم نے کہا تھا ملاقات کے لیے آنا ہے تو ہدیہ لے کے آنا ہے. یہ ان کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ والو جب تقوی اپنے اوپر لازم کر لوگے، استغفار اپنے اوپر لازم کر لوگے، تو اللہ پھر گھر بٹھا کے کھلائے گا. اللہ کیا کہے گا کہ تو دین کا کام کرتا جا، تو میری مخلوق کو میرے ساتھ جوڑتا جا، تیری ضرورتیں میرے ذمہ ہیں، تیرا رزق جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. اس لیے اللہ والو جو فقیر ہوتے ہیں، فقیروں کا رزق من جانب اللہ ہوتا ہے، کہ اس میں اسباب نہیں ہوتے، اسباب نہیں ہوتے. اس لیے تو سمجھاتا ہوں کہ اللہ والو یہ جو پیر ہیں جو ٹکا ٹکا مانگتے ہیں یہ ولی اللہ نہیں ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں جو تیرے میرے مال کے اوپر پلتے ہیں. جو فقیر ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کا رزق من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کے اور بندے کے درمیان میں کوئی اسباب نہیں ہوتے، ان کو اس کو اسباب اختیار کرنا نہیں پڑتے. میں نے بولا کہ رزق من جانب اللہ ہوتا ہے، تو یہاں سے یہ مراد نہیں لینا کہ رزق تو ہر مخلوق کا من جانب اللہ ہوتا ہے. جو من جانب اللہ دوسری مخلوق کا ہوتا ہے، وہ جب تک اسباب اختیار نہیں کرے گی رزق نہیں ملے گا. میں کلینک نہیں کھولوں گا، مریض نہیں دیکھوں گا تو پیسہ نہیں آئے گا. اب اپنی دکان پہ نہیں جائیں گے، دکان نہیں کھولیں گے، تجارت نہیں کریں گے، پیسہ نہیں آئے گا. ملازم ہیں، اپنے دفتر میں نہیں جائیں گے، تنخواہ نہیں ملے گی. ہم جب تک اسباب اختیار نہیں کریں گے رزق نہیں ملے گا. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں، اللہ ان کو اسباب کے بغیر رزق دیتا ہے. اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فقیروں کا رزق اللہ کے ذمے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی ان کو رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اب اللہ کے در کے درویش ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں، میں خود یہاں پہ ہوں. اللہ مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہاں کی ضرورتیں ہیں پہنچا کے آ. پھر وہ نصیبوں والے ہیں جن کا رزق جو ہے ذاکرین کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں یا جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، ان کا رزق قبول ہوتا ہے. کھانے والے بھی معتبر اور جو ان کو پہنچانے والے ہیں وہ بھی اپنے مقدروں پہ ناز کریں، اللہ نے ان کا پیسہ اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ جب اپنے اوپر تقوی اور اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو گے، اللہ کی جو رحمت کا دامن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، پھر رحمت اتنی برسے گی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہارے سے سنبھالا نہیں جائے گا. میں نے کتنی بار بیانات میں یہ بات اپنی کہی، اپنا اظہار کیا ہے کہ جو بھی مجھے ملا یا جتنی بھی اللہ کی معرفت مجھے الحمدللہ روحانیت کی دنیا میں نصیب ہوئی، میں نے رزق کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے، رزق کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے. کہ میں یہاں ملتان میں ہوں، ضرورتیں ہیں خانقاہ کی، بجلی کا بل ہے، لنگر ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، گھر کی ضرورتیں ہیں، یہاں لوگوں کی ضرورتیں ہیں. ہر کام کے لیے کیا ہے؟ پیسہ ہے. بجلی چل رہی ہے پیسہ، اے سی چل رہا ہے پیسہ، ساؤنڈ چل رہا ہے پیسہ، موٹر چل رہی ہے پیسہ، ہر کام پیسہ پیسہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا والے کہتے ہیں جی فلاں نے پیسے بھیجے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں نے پیسے بھیجے ہیں، کسی فلاں. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ $1 ہے، $1 ہے، یا چاہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے. بات یہ ہے ان کے دل میں ڈالنے والا کون ہے، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور میں نے الحمدللہ ان کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا ہے، نہ مجھے کوئی ضرورت پڑی، اللہ نے اسے بچا کے بھی رکھا ہے. اس کے باوجود سوال کرنے کے بغیر بھی، بن سوال کے بھی وہ رزق یہاں بیچ رہے ہیں، کماتے خود ہیں، پردیس خود کاٹ رہے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں فکریں ہماری ڈال دی ہیں کہ حضرت صاحب کو یہ اتنے پیسے بھیجنے ہیں، وہاں کی ضرورتیں ہیں. حضرت صاحب پریکٹس نہیں کرتے، حضرت صاحب کی ضرورتیں ہیں، خانقاہ کی ضرورتیں ہیں، فلاں کی ضرورتیں ہیں. یہ ساری فکریں کس نے لگا دی ہیں؟ میں تو جانتا بھی نہیں ان کو. تو یہ اللہ والو، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے. جب اللہ کے ہو جو گے پھر اللہ تمہارا رزق
ان مخلص لوگوں کے رزق میں شامل کر دے گا جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. کمائیں گے وہ، اللہ ان کو دے گا، تمہارا رزق پہنچائیں گے وہ، اور اللہ تجھے کہے گا تو بیٹھ کے کھاتا جا اور میرے نام کے گن گاتا جا. تو بس آپ کو اللہ کے نام کے گن گانے آ جائیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی پاکی بیان کرنا آ جائے. اللہ کی توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ پاکی کیا ہے؟ سبحان اللہ. بس یہ آپ کو چبانا آ جائے، کہنا آ جائے، اللہ آپ کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. جب سے شیر پیدا ہوا ہے اللہ گوشت کھلا رہا ہے. اللہ تجھے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ گوشت نہیں کھلا سکتا؟ تو اشرف المخلوقات ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنا علاج جمالی عمل کے ذریعے کرنا ہے، اور میں دن رات پڑھوں گا صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. اس سے آسان عمل بھی کوئی ہے؟ نہ رجعت، کتنی بار دوہرا چکا ہوں، نہ رجعت کا ڈر، نہ سر بد کا ڈر، نہ آپ کو حصار کڑے کی ضرورت، کوئی آپ کو اس کا علم نہیں ہے، شرائط نہیں ہے. آج ہی آپ نے بیان سنا ہے یا سوشل میڈیا والوں نے یہی کلپ دیکھا ہے تو مزید ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو پکڑ لیں اور اللہ سے استقامت مانگ لیں کہ یا اللہ تا دم موت یہ عمل میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے. جو حدیث پاک کا عمل ہے محض آپ ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی. جب اسی عمل کو علاج کے طور پہ آپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر نیچے آ کے آپ نے سارا دن آپ کھلا ورد کریں، اتنا کریں کہ فرش سے شروع ہوں اور عرش تک اس کی قطاریں لگا دیں. اور کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ. مالی تنگ دستی کے لیے پڑھیں گے تو میں نے کیا کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے رزق برستا ہوا دیکھو گے. اس کی میں نے کچھ اپنی ذاتی باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی تاکہ آپ کا یقین بنے، آپ کا ایمان بنے. گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں رشتوں کی بندش ہے، اس طرح جادو ہے، نظر بد ہے، یا غلط وظائف پڑے ہوئے ہیں، تمام وظائف سے توبہ کر کے یہ عمل شروع کر لیں. اس سے بھی رجعت کا علاج کامیابی کے ساتھ ہو جائے گا. اس کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ 5 اعمال. اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ 5 اعمال کریں گے. کیسے 5 اعمال کریں گے؟ ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار جو آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے وہاں سے سنیں گے. جنہیں معلوم ہے خضری عمل وہ انہیں تو معلوم ہے. ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار، سارا دن درود پاک. یہ میں 2 بتاتا ہوں نا، سارا دن درود پاک اور ایک تسبیح استغفار کی. جو لوگ یہ والا عمل کریں گے، یہ عمل کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. ان کے یہ 2 عمل مل جوڑ کے میں نے ایک بنا دیا ہے تو ان کے 2 اکٹھے ہو جائیں گے. ان کو الگ سے رات کو ایک تسبیح استغفار کرنے کی ضرورت نہیں. سارا دن تو یہی تو کرتے رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، یہی تو کرتے رہے ہیں. انہوں نے صرف جو اعمال کرنے ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، نمازیں پڑھنی حصار کے ساتھ، اور یہ جو میں نے ذکر بتایا یہ کرنا ہے. اور 2 شرطیں انہوں نے پوری کرنی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ استغفار کو یعنی اللہم اغفر لی کو اور دعائے رحمت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو درود پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس کو اوپر آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے قبولیت کی مہر لگوا لیتے ہیں کہ یا اللہ تا دم موت میں نے یہ عمل، شافی نے اب بتا دیا، میں نے چھوڑنا نہیں ہے. رو رو کے مانگنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہوتا، ورنہ آپ 2-4 دن پڑھو گے سستی ہو جائے گی پھر بھول جائے گا. یہ اللہ سے منوانا پڑتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ پیش کر کے اللہ سے مہر لگواؤ، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے استقامت دے دے، یہ عمل میرے سے چھوٹے نہ. جب اللہ سے یہ قبولیت کی مہر لگوا لو گے کہ یہ عمل آپ کو ساری زندگی مل جائے گا، یعنی استقامت مل جائے گی، تو اللہ علیہ اس کا انعام کیا ملے گا؟ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم اللہ کے ولی نہیں بن جاتے. جو یہ ذکر کرے گا صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، جو اللہم اغفر لی اور درود پاک یا استغفار کو اپنے پر لازم کر لے گا، اللہ اس کو متوکلین میں شامل فرما دے گا. یعنی وہ متوکل بن جائے گا، اللہ پہ توکل کرنے والا بن جائے گا. اللہ پہ
توکل کرنے والا بنچے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے جو متوکلین ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، جو متوکلین ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، وہ اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، ان کا رزق کیا ہوتا ہے؟ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں ہماری طرح کے، یعنی ظاہری شریعت کو لے کے چلنے والے، کہ بھائی دکان کریں گے تو پیسہ آئے گا، کاروبار کریں گے تو پیسہ آئے گا، نوکری کریں گے تو پیسہ آئے گا۔ ایک ہماری طرح کے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک نے اسباب اختیار کر کے پیسہ کمانا ہے، رزق کمانا ہے، اور ایک نے بغیر اسباب کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ جس حال میں بھی میرا اللہ رکھے میں راضی ہوں، بس آپ یہ پڑھتے جائیں صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی، صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی۔ تو میں نے کیا بات کہی آخری؟ کہ یہ عمل آپ کو دھیرے دھیرے متوکل بنا دے گا، توکل کرنے والا بنا دے گا، اور اللہ کو جتنا متوکل پسند ہے اتنا کوئی بندہ پسند نہیں ہوتا۔ اللہ یہی تو کہتا ہے، ساری توحید کا مقصود اور مطلوب جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ جب میں نے سورۃ توبہ کے اوپر بیانات کیے تو میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ ساری توحید جو احادیث مبارک کے اندر آئی ہے یا قرآن کے اندر آئی ہے، اللہ نے سورۃ توبہ کی آخری آیت کے اندر اللہ نے سمو دی ہے، اور رب کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ عمل آپ کو متوکلین میں شامل کر دے گا۔ جب آپ متوکل ہو جائیں گے تو رزق کیسے ملے گا؟ ایک بات تو میں نے اپنی سنائی، ایک اور سنا دیتا ہوں۔ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ دو بزرگ تھے، ذرا جاگتے رہیے گا، دو بزرگ تھے۔ ایک یہ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے لیس الانسانی الا ما سعی، کہ انسان جتنی سعی کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کو ملے گا۔ تو ہمیں سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، باقی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مقام توکل کے اوپر ہیں، ہم متوکلین میں سے ہوں، یعنی میں متوکلین میں سے ہوں۔ تو جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ اب آپ سادہ طریقے سے بات سمجھیں، ایک کہہ رہا ہے اسباب کو اختیار کرو، اور ایک کہتا ہے کہ میرا توکل اللہ کے اوپر ہے۔ ایسا ہی میرا توکل ہے جیسے پرندے صبح نکلتے ہیں، ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں، شام کو جب وہ آتے ہیں تو ان کی پوٹیں بھری ہوتی ہیں۔ وہ کون ہے جو ان کو صبح پرواز کرواتا ہے اور ادھر کرواتا ہے جدھر ان کا رزق لکھا ہوا ہے؟ تو جو رب ساری رات جو پرندے گھونسلے کے اندر یا شاہ کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو سلاتا بھی ہے اور ان کو گرنے نہیں دیتا، جو ان کی حفاظت کرتا ہے، وہی حفیظ، وہی محافظ میرا ہے۔ اور جو رزق صبح ان کو دیتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا آج ہم نے ادھر کو پرواز کرنی ہے یا ادھر کو پرواز کرنی ہے، رب ان کو اسی رستے پہ پرواز کرواتا ہے جدھر ان کا رزق ہوتا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے نا میری دکان ادھر ہے، میرا دفتر ادھر ہے، پرندوں کو معلوم تو نہیں ہوتا میری دکان کدھر ہے یا میرا رزق کہاں سے آئے گا۔ تو جو رب ان کو پرواز کرواتا ہے، کیوں؟ پرندوں کا توکل اللہ کے اوپر ہے، تو اللہ ان کی پوٹیں خالی رہنے دیتا ہے؟ وہ کہتا نہیں رہنے دیتا۔ جب یہ بحث جو ہے دونوں بزرگوں کے اندر بڑھی اور عوام میں یہ بات آئی، تو عوام سے یہ بات چلی گئی خلیفہ وقت کے پاس۔ خلیفہ وقت نے دونوں کو بلایا، دونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ایک نے کہا جی اسباب اختیار کرنا لازم ہے، ایک نے کہا جی اسباب کا اللہ محتاج نہیں، اللہ روٹی دینے پہ آئے تو اسباب کے بغیر بھی دیتا ہے۔ اب یہ ایک بزرگ کہہ رہا جی میں اسباب اختیار کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی میں اسباب اختیار نہیں کرتا، اللہ مجھے بھی دیتا ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون سی بڑی بات؟ بادشاہ وقت نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، تم دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے جو کرندے تھے ان کو حکم دیا ان کو دونوں کو جیل کر دو۔ سنو توجہ کے ساتھ، کیا کر دو؟ جیل کر دو، قید خانے میں ڈال دو۔ دونوں کو کیا کر دیا؟ جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے یہاں جو دروغہ کھڑا کیا اس کو کیا کہا کہ ان کو روٹی نہیں دینی ہے، ان کو جیل میں رکھو،
ان کو روٹی نہیں دینی. ایک جو کہتا ہے کہ میں کسب کروں گا, کیا کروں گا؟ کسب کروں گا, یعنی محنت کروں گا, اسباب اختیار کروں گا تو مجھے مال آئے گا, اس کے پاس چل جاتا ہے. یہ جو دوسرا ہے یہ کہتا ہے جی سانو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لوگ کمان کے اسی کھاواں گے, اس کے پاس چل جائے گا. اب جس قید خانے میں ان کو رکھا گیا, علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, جس قید خانے میں رکھا گیا اس قید خانے کے ساتھ باورچی تھا, کچن تھا, باورچی خانہ تھا. اللہ نے ان دونوں بزرگوں کو, کیونکہ دونوں حق پہ ہیں, تو دونوں کی محبت اس باورچی کے دل میں ڈال دی. اب ادھر کیا ہے؟ قید خانہ, اس کا کمرہ ہے. یہ سامنے کیا, ادھر برابر پہ کیا ہے؟ باورچی خانہ ہے. تو باورچی خانے کے اندر جو باورچی ہے یعنی کوک جو ہے, اس کے دل میں اللہ نے دونوں کی محبت ڈال دی کہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا بھروسہ, اس کا توکل وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اسباب ہیں. اس نے اسباب کی نفی کر دی ہے, اس کی نظر مسبب الاسباب میرے اوپر ہے, تو یہاں اسباب نہیں چلیں گے. اب وہ باورچی کیا کرتا ہے؟ دوپہر کا کھانا پکاتا ہے, 2 روٹیاں ان کو لپیٹ کے شوارما بنا کے نالی کے اندر سے اس کمرے میں پکڑا دیتا ہے. یعنی دونوں کمروں کے درمیان میں نالی ہے پانی نکلنے کے لیے, وہ نالی سے ہاتھ ڈالتا ہے, ان کو پکڑا دیتا ہے. اب جو کہتا تھا کہ اسباب کے بغیر ملتا ہے, وہ کہتا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اب تو میرے سے لے لے, تو میرے سے مانگ, میں تجھے دے دیتا ہوں. اب وہ کیا کرتے؟ ادھر اسباب کے بغیر اللہ اس کے دل میں ڈالتا, جب کھانا بنتا وہ 2 روٹیاں نالی میں سے ہاتھ ڈال کے پہنچا دیتا. وہ جو متوکل بزرگ تھے, ایک خود کھا لیتے, ایک اس کو دے دیتے. ایک خود کھاتے, ایک اس کو دے دیتے. اب جس کو دی جا رہی ہے, جتنا ان کو روٹی ملی انہوں نے اس سے لی, اس نے اسباب اختیار کیے, سارا بنایا, کھانا, آٹا گوندا, یہ وہ, اس نے ان کو دے دی, اس نے ان کو دے دی. تو یہ کھانے کے بعد کہتے تو نے تو لی ہے اس سے, اس نے اسباب اختیار کیے, تو نے اس سے مانگی بھی, میں نے تیرے سے مانگی تھی, تو نے بن مانگے مجھے کہا کہ آپ کھا لو. تو اللہ جب بن مانگے کھلاتا ہے تو وہ بندہ مقام توکل پہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ والو یہ جو عمل ہے یہ آپ کو مقام توکل کے اوپر پہنچا دیتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ تھے, جب رات کو لنگر ختم ہو جاتا تو آپ سارے معاملہ, جتنا بھی پیسہ کہیں سے آیا ہوتا تھا, جب وہ خرچ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اتنا 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 جمع برابر ہے 0 کے, صبح اللہ دے گا تو کھائیں گے. تو جب اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھو گے اور یہ عمل کرو گے تو پھر یہ والی کیفیت, یہ والا ایمان آپ کے اندر آہستہ آہستہ بننا شروع ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے اللہ مقام ولایت عطا فرمائے گا. اور ولایت بھی وہ ہوگی متوکلین والی, یعنی آپ کا شمار وقت کے جو متوکل ہوں گے, اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے, ان میں ہوگا. تو عمل کتنا آسان ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی, صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی. اس کی آپ ایک تعداد مقرر کر لیں, آپ کے اوپر ہے. 1100 روزانہ, 700 روزانہ, 2000 روزانہ, 10,000 روزانہ, آپ کے اوپر ہے. اس کا نصاب بنا لیں کہ بھائی میں 1.25 لاکھ پڑھوں گا, پھر 1.25 لاکھ پڑھوں گا, پھر 1.25 لاکھ پڑھوں گا, یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کھلا ورد کرنا چاہیں یہ بھی آپ کے اوپر ہے. تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تعداد مقرر کریں, کیونکہ جب کھلا پڑا جاتا ہے اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. آپ کوئی ہمارے سے بھی رائے لینا چاہیں گے, ہم آپ کو کوئی رائے نہیں دے پائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے جی میں کھلا پڑھتا ہوں, تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اتنا پڑھا تو یہ رنگ آیا, اتنا پڑھا تو یہ رنگ آیا, اگر یہ اتنا پڑھے گا تو یہ رنگ ہوگا. ہم آپ کو کچھ بتا نہیں سکیں گے. اس لیے آپ حضرات جو نئے سننے والے ہیں, آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کی ایک تعداد مقرر کر لیں, 1000 بار روزانہ, 2000 بار روزانہ, 10,000 روزانہ, جتنا کسی کو آسانی ہے. یا نصاب مقرر کر لیں کہ بھائی میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ پڑھوں گا, پھر میں 1.25 لاکھ پڑھوں گا. ہر طرح آپ کو اجازت ہے. جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے رہیں, اس سے رزق بھی کھلے گا, صحت بھی کھلے گی, جادو بھی ٹوٹے گا, رجت بھی ختم ہوگی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہوگی, اور اگر بیماریوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو بیماریاں بھی ختم ہوں گی. بالخصوص جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے جب یہ عمل کریں, پانی اپنے پاس رکھ لیں, پانی جو ہے اس کے اوپر دم کریں پڑھ کے, وہ پانی پئیں بھی, تاکہ اندر سے بھی سارا بدن جو ہے وہ صاف ہو جائے, اور باہر جب پڑیں گے تو باہر جو گند بلند ہے وہ جل جائے گا. انشاءاللہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. تمام آپ حضرات سننے والوں کو بھی اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے, تاکہ قیامت اللہ رب العزت محنت کو, کوشش کو قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب
التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على